خلق الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمارا ایک ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان سے لے کر زمین کے نیچے تک جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ پھر رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا رب بھی اللہ ہے، مغربین کا رب بھی اللہ ہے، اور اس پر ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ ان الحکم الا للہ قل ان الامر کلہ للہ للہ الامر من قبل ومن بعد، پوری کائنات میں صرف ایک کی حکمرانی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بارے میں کہتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہ میں تمہاری آنکھوں کو ختم کر دوں، کانوں کے پردے بند کر دوں اور تمہارے دلوں پر مہریں لگا دوں، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو یہ سب کچھ تمہیں واپس کر سکے؟ کسی میں طاقت ہے کہ آنکھوں کا نور واپس کر دے، کانوں کا سننا واپس کر دے، دل کی سوچ کو، دل کے جذبات کو واپس کر دے؟ ہمارے اوپر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، اور ایک اور بھی میں کر سکتا ہوں، تم سب کو ختم کر دوں اور مخلوق لے آؤں، تم سب کو مٹا دوں اور میں نئی مخلوق لے آؤں۔ پھر ایک اور اس سے زیادہ سخت بات کرتا ہے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں تمہیں کچھ اور بنا دوں، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تم جو ابھی شکلوں میں مرد عورت بیٹھے ہو، ابھی میں چاہوں تو تمہاری شکلیں تبدیل کر دوں، بندر بنا دوں، سور بنا دوں، پتھر بنا دوں، جو چاہے بنا دوں۔ ساری کائنات پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء من غیر زیادت ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر، وما لم یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pula berkenaan dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran yang mafhumnya. Allah yang dalam hadis kursi sebutkan bahawa aku, cuba kamu bagi tahu kepada aku. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan mafhumnya, cuba kamu bagi tahu kepada aku, sekiranya, apakah pendapat kamu sekiranya aku menghilangkan penglihatan kamu, aku menghilangkan pendengaran kamu, aku menghilangkan percakapan kamu, siapakah lagi selain Allah yang boleh mengembalikan penglihatan kamu? Siapakah lagi selain Allah? Adakah masih wujud Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan penglihatan kamu? Adakah wujud Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan pendengaran kamu? Adakah wujud Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan pemikiran kamu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu lagi yang lebih kuat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah pendapat kamu sekiranya aku hapuskan kamu semua, hilangkan kamu semua daripada atas muka bumi ini, dan aku mendatangkan kaum yang lain yang menggantikan tempat kamu? Adakah wujud Tuhan selain Allah yang boleh menghalang perkara? Kemudian yang lebih hebat daripada itu, Allah Ta'ala mengatakan bahawa apakah pendapat kamu sekiranya sekarang ini aku ubah rupa paras kamu, aku ubah kejadian kamu, daripada kamu sekarang ini lelaki dan wanita yang sedang duduk di depan ini, aku ubah menjadi kera, menjadi khinzir, menjadi rupa-rupa yang lain. Ada tak lagi Tuhan selain Allah yang boleh mengembalikan rupa paras kamu? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai segala-galanya, yang menguasai alam ini
dan menguasai diri kamu itu sendiri. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ تعالیٰ تمہارے زمین کے پانی کو خشک کر دے، زیرو کر دے، کون لائے گا تمہارے لیے میٹھا پانی؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. پانی پر زندگی ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي. پانی ختم، زندگی ختم، تو اللہ آسمان سے کہتا اگر میں پانی ختم کر دوں کیا کر لو گے، کہاں سے لاؤ گے؟ اور یہ جو آسمان سے بارش برساتا جس کو تم پیتے ہو، اگر میں اسے کڑوا کر دوں، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، سارے کو کڑوا کر دوں، کیسے پیو گے، کہاں سے پیو گے؟ ان ساری آیات سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ اللہ کی بادشاہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس کو دل سے ماننا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu kepada kita bahawa apa pendapat kamu berkenaan dengan air yang sedang kamu minum. Air yang mana aku boleh, kalaulah aku jadikan, aku ubah air yang kamu minum itu menjadi air yang pahit, menjadi air yang masin. Siapakah lagi selain Allah yang boleh mengembalikan rasa air yang sedap tadi? Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, adakah kamu tidak melihat? Adakah kamu yang sedang menurunkan air daripada langit untuk menjadi kehidupan kepada kamu? Ataupun kami yang menurunkan? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawa air ini yang merupakan sumber kehidupan. Allah Taala jadikan daripada air ini menjadi sumber kehidupan kepada manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala kembalikan, Allah Taala ubah rasa air ini jadi masin, Allah Taala ubah rasa air ini menjadi pahit, maka tidak ada siapa pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang boleh mengembalikan kepada keadaan yang sebenar. Jadi di sini semua ini Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa inilah kerajaan Allah. Inilah kerajaan Allah. Dialah yang mengkontrol segala-galanya. Segala apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, itulah yang akan terjadi, dan segala apa yang tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak akan mungkin terjadi, dan tidak ada sesiapa pun selain daripada Allah. Tidak ada mana-mana kerajaan pun selain daripada kerajaan Allah yang dapat mengubah segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. اب اللہ خود کون ہے؟ یہ تو میں نے اللہ کی قوت بتائی، صفت بتائی، لیکن اللہ کون ہے؟ Sekarang ni saya sedang bagi tahu tentang sifat Allah, tentang kekuatan Allah. Sekarang ni kita kena tahu Allah Ta'ala tu sendiri tu macam mana? Siapakah itu Allah? اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. قل، قرآن میں قل 332 دفعہ آیا ہے، اور ہر قل کے بعد بہت بڑی بات آئی ہے. قل هو اللہ احد. احد واحد نہیں، احد. احد کا دوسرا نہیں بن سکتا، واحد کا ثانی اثنین ہے. احد اللہ الصمد، سب اس کا محتاج، کوئی اس کا محتاج نہیں. لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں. ہر چیز سے وہ پاک ہے. 4 آیات میں اللہ نے پورے قرآن میں جو توحید بیان کی وہ ان 4 آیات میں بیان کی. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ta'rif, memperkenalkan, Allah Taala memperkenalkan dirinya sendiri dengan mengatakan qul. Di dalam Al-Quran terdapat 332 perkataan qul yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala sebutkan, katakan, sebutkan. Dialah Allah yang ahad. Dialah Allah yang esa. Allah Ta'ala menggunakan perkataan ahad, bukan wahid. Ahad maknanya tidak ada dah yang kedua. Bila kalau sebut wahid, masih ada lagi wahid, ithnain, talatah. Tetapi bila sebut ahad, maka dia ahad yang esa. Di dalam 4 ayat ini, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, katakanlah, dialah Allah yang esa. Dialah Allah yang samad, yang tidak berhajat kepada sesiapa pun. Adapun selain daripada Allah, semua berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan dia bukan bapa kepada sesiapa dan dia bukan anak kepada sesiapa, dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana makhluk, tidak ada mana-mana perkara yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. اعظم آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ قرآن سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ Ayat yang merupakan raja kepada segala ayat. Di dalam Al-Quran, raja kepada segala surah adalah suratul Baqarah. Dan raja kepada ayat yang merupakan raja kepada surah Baqarah ini adalah ayatul kursi. کیا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کے سوا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ کیا دلیل ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ کیا دلیل ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیا دلیل ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کیا دلیل ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ کیا دلیل ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ کیا دلیل ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، وہو العلی العظیم۔ کیا دلیل ہے؟ وہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، المبدئ المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقتدر، المقدم المؤخر، المقدم المؤخر، البر التواب، البر التواب، المنتقم العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المبسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور، الحنان المنان، جل جلالہ، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ یہ اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید ولا یکون الا ما ارید۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو اللہ چاہتا ہے ہمارے بغیر کر دیتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ فَإِن سَلَّمْتَنِي فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی سی زندگی، تھوڑی لم يلبثوا الا عشیة او ضحاها، یہ تھوڑی سی زندگی، سلمت لی فی ما ارید، جو میں تیرا رب چاہتا ہوں وہ تم کر دو۔ اس چھوٹی سی زندگی میں پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اللہ کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تم چاہتے ہو سب کچھ کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تم نے کہا نہیں میں نے تو اپنی مرضی پہ چلنا ہے، تو أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور پھر ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو طارق جمیل چاہتا ہے، یا جو اسامہ چاہتا ہے،
یا جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ڈیل ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کہتا ہے میری مان لو، پھر یا اللہ تو کیا کرے گا کہ میں تمہاری مان لوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ، الاول بلا بدایہ، الآخر بلا نہایہ، قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، اتنا بڑا بادشاہ، سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ وہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ایک کام کر لو کہ میرے نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، نہ ملائی رہو، نہ پاکستانی رہو، نہ ہندوستانی رہو، نہ امریکی رہو، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ اور میرا رب کہتا ہے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور اپنے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے چلو۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار، انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ یہ میرے نبی کے فرمان ہیں۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی، میرے پیچھے پیچھے چلو، جنت تک اللہ تمہیں پہنچا دے گا، اور میرے راستے سے ہٹنے والا ذلیل ہوگا، برباد ہوگا۔ پیسے کی غلامی نہ کرو، اللہ کے رسول کی غلامی کرو۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ پہلے قرآن سے سنو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ معراج کی آیات ہیں۔ اب میں اس کے ساتھ حدیث کو جوڑتا ہوں۔ یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، سلیمان کے لیے ہوائیں تابع کی، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا، جدا نہیں ہو سکتا۔ نام آئے بس لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ ہٹ گئے، لا الہ الا اللہ شیس وہ بھی چلے گئے، پھر نوح وہ بھی چلے گئے، ادریس بھی چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تک نمبر پلیٹ تبدیل ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی۔ جب آیا محمد الرسول اللہ تو اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہ ہوگا، بدلے گا نہیں۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے آپ کا سینہ کھول دیا،
ووضعت عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کا نام بلند کر دیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا، خاتم بھی بنایا۔ یہ دو متضاد چیزیں ایک کیسے ہو گئیں؟ جو فاتح ہوتا ہے وہ خاتم نہیں ہوتا، جو خاتم ہوتا ہے وہ فاتح نہیں ہوتا، جو پہل میں ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا، جو آخر میں ہوتا ہے وہ پہل میں نہیں ہوتا۔ لیکن میرے رب نے قرآن میں تو کہہ دیا خاتم النبیین، تو ہی ہے آخری۔ اور حدیث، یا رسول اللہ، ابو ہریرہ، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، ابو ہریرہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ تو کتاب کا جواب۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یا ابا ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ارے ابو ہریرہ ابھی آدم کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میں نبی بن چکا تھا۔ پردہ ڈال دیا جائے گا، اور اچھا یا برا پردے میں ہی فیصلہ ہوگا۔ جس کو آگ میں جانا ہے وہ پردے میں جائے گا، سب کے سامنے نہیں جائے گا۔ یہ اس محبوب کی طفیل ہے کہ اللہ نے قیامت کے یہاں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، پیچھے کوئی قوم نہیں جس کو ہمارے حالات بتائے، اور وہاں بھی پردہ ڈالا۔ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے؟ اللہ کہتا قبول نہیں، کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور مناسبت کیسی ہے؟ لفظ اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4، الف لام لام ہا۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4، میم ہا میم دال۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ الف ہا میم دال۔ کیا جوڑ بٹھایا، کیا جوڑ بٹھایا! کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گہرے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، نوح رونے دھونے والے، موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے۔ چند نبیوں کا نمونہ بتایا کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے۔ محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے؟ میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، الف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال، حمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی الف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد۔ وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا، قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ الحمد، الف لام ہٹایا حمد، میم ہٹایا حمد، احمد کا الف ہٹایا حمد۔ میرے نبی کے نام میں معنی ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے میرا حبیب آ رہا۔ یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، کسی نے رکھا ہے، صفت ہے۔ خدا ترجمہ ہے کس کا؟ کسی الصمد، جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہوں، اور نام اس کا اللہ ہے۔ اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے، معنی سے نہیں پکارا جاتا۔ آپ مجھے طارق جمیل کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا۔ آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے، کیونکہ نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔
امجد باعزت مولانا باعزت صاحب کوئی کرتا ہے؟ میری مثال سامنے میں آ رہی؟ آپ کو ایک لطیفہ سنا تھا، صحیح واقعہ ہے۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سیاہ، ڈنگے، وہ زیادہ لڑائی جھڑائی والے تو ان کو ڈنگے ان کا نام پڑ گیا، ڈنگے۔ جنگ میں کافی بڑے لوگ، ہمارے ان سے پرانے تعلق۔ تو ایک ہمارے دوست سے فوت ہو گئے، جہانگیر ڈنگا سیار۔ انہوں نے جنگ میں اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا تو مجھے رنگ کر لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے کال کی بڑے ہنستے ہوئے، کہا مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا، اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو کسی جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ اللہ کے نام میں ایک عجب خوبصورتی دیکھو، اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے۔ لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے، اندر سے آواز نکلتی اللہ۔ مجھے دیکھو اللہ، میرے ہونٹ ہلے، اب آپ بولو، ہونٹ ہلے، ہونٹ فکس ہے، آواز اندر، یہاں سے آواز ہے۔ اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو، یہ اندر سے بولو، اندر سے بولو۔ اچھا محمد الٹ ہے، اس میں 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محمد، دیکھ رہے ہو، محمد 2 میم ہیں، میم جوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد ہے، نہیں تو میں اللہ سے جوڑنے آئے، محمد۔